السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ سورہ اعراف کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ لوگوں کے سامنے اخلاق حسنہ کے تعلق سے، اچھی عادتوں کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ یہ آیت جو پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے آپ الگ ہو جائیے، ان کے منہ کو مت لگیے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اس لیے کہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ محترم حضرات، اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے اور لوگوں کو درگزر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں اچھی عادتیں کیا ہیں، اس کے اختیار کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آج وہی اخلاق کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی صفت، اگر وہ معاف نہ کرے تو سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے، کوئی آدمی بھی بچ نہیں سکتا۔ انبیاء کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق۔ یہ موطا کی یہ روایت ہے، میں اچھی عادتوں کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزوں کو پھیلانے کے لیے حکم دیا، اور بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے ایک بہت بڑے نمونے پر ہیں، آپ کے اخلاق مثالی ہیں۔ یہاں پر اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں نے الزام لگایا، کبھی آپ کو جادوگر کہا، کبھی آپ کو مجنون کہا، یہ اس قسم کی باتیں کہا، لیکن کسی نے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے کیریکٹر اچھے نہیں ہیں، آپ کے اخلاق برے ہیں، کبھی نہیں بتائے۔ جادوگر بولے، شاعر بولے، مجنون بولے، اور بھی دوسری باتیں لوگوں نے کہا، لیکن آپ کے اخلاق و عادات کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایک لفظ بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ سچے آدمی ہیں، امانت دار آدمی ہیں، آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے آدمی ہیں۔ بڑے سے بڑے دشمن بھی اللہ کے رسول کی تعریف کرتے، بڑے سے بڑے مخالف بھی آپ کی اخلاق کی تعریف کرتے، اور یہ کہتے کہ ہمارے پورے ماحول میں اللہ کے رسول، تو آپ رسول نہیں ہوئے تھے جب، اس سے پہلے بھی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ سچے اور امانت دار ہیں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو کوئی برا نہیں بتایا، گالی نہیں دیا، کبھی بھی نہیں کوئی غلط چیز کا بدلہ غلط طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل وہ لوگ ہیں جن کے کیریکٹر اور جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، اسلام کے مکمل ہونے کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے، اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز اخلاق یہی ہے۔ اگر اخلاق ہے تو سب چیزیں خود بخود آ گئیں۔ اگر آدمی کے پاس اخلاق نہیں ہے،
اچھی عادتیں اگر اس کے پاس نہیں ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہی اخلاق اور عادت، یہی وہ پھل ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا، آدمی جانا جاتا ہے۔ اور درخت کی، اچھے درخت کی پہچان یہ ہے کہ اس کا پھل اچھا ہو۔ ایک اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی عادتیں اچھی ہوں۔ اچھا، یہاں پر اسلام میں نماز اور روزہ کو جو اہمیت ہے وہ ظاہر، لیکن اخلاق کو ان کے برابر قائم کیا گیا۔ ذرا غور کیجیے میری باتوں پر ذرا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اب یہاں ان کے ساتھ اخلاق کو جوڑ دیا گیا، اخلاق کو بھی ملایا گیا۔ بتایا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ ایک آدمی اچھے عادتوں کی وجہ سے، ایک نمازی کا جو درجہ ہوتا ہے، راتوں میں عبادت کرنے والے کا جو مرتبہ ہے، دن میں روزہ، ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نماز تہجد پڑھتا ہے، تو اس آدمی کا پوری سوسائٹی کے اندر جو مقام ہوتا ہے، بتایا خیارکم احسنکم اخلاقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ دیکھیے ایک آدمی نمازی ہے، نمازی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہے۔ اب وہ آدمی کا جو مقام ہے پورے معاشرے کے اندر وہ تو ہے، لیکن ایک آدمی کے اخلاق اچھے ہیں، عادت اچھے ہیں، یہ اخلاق والا بھی وہ آدمی کے مقام پر ہو جاتا۔ تو مطلب یہ کہ نماز اور روزہ اور دوسری چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ نمازی پرہیزگار ہے لیکن زبان اچھی نہیں ہے، معاملات اچھے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز وغیرہ سے جیسا فائدہ ہونا چاہیے خود اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ ترازو میں یعنی قیامت میں وزن رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حسن اخلاق سے کے بارے میں بتایا گیا یہ تمام چیزوں پہ سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اچھا، احب عباد اللہ الیہ احسنہم اخلاقا، طبرانی کی روایت ہے سب سے زیادہ میرے پاس اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ دیکھیے اخلاق کے بارے میں کتنی باتیں یہاں بتائی گئیں۔ اب یہاں پر قیامت میں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے اخلاق، عادتیں، کیریکٹر اگر اچھے نہیں ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں نزدیک نہیں ہوں گے بلکہ وہ دور ہوں گے۔ اچھا، اب آئیے اب یہاں پہ اخلاق کی اب دیکھیے مثالیں، اب دیکھیے یعنی اچھی عادتیں اور اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے۔ ایک نیک عورت ہے، ایک بلی کو باندھ کر رکھی، اسے کھانے کوئی چیز نہیں دی، اس کو چورا نہیں دی، چھوڑ نہیں دی کہ جاتی وہ چن کر کھا لیتی۔ اب وہ ایک عورت ذرا اندازہ لگائیے اس کے، حالانکہ وہ نیک عورت ہے، ایک جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا، حالانکہ وہ نیک۔ اور ایک بدکار عورت، بری عورت، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ ایک بری عورت ہے، وہ جا رہی تھی، پیاس لگی، وہ پانی پی، دیکھے کہ ایک کتا ہے اپنے زبان کو نکال کر زمین کو چاٹ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ مجھے جب پیاس لگی تو میری کیا حالت تھی، اب یہ جانور ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ پھر دوبارہ وہ کنویں میں اتری، اپنا ساکس، اپنی اوڑھنی وغیرہ پانی میں بھگائی، بھگا کر اوپر آئی اور وہ کتے کو پانی پلائی۔ وہ کتا چلے گیا، انہیں چلے گیا، انہیں اپنی جگہ چلے گی، لیکن اللہ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو معاف کر دیا۔ ایک نیک عورت ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے ایک عورت کے بارے میں بتایا فرض کی پابندی، میری بہنوں ذرا غور کرو، یہ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا فرض کے بارے میں بڑی پابند عورت ہے، فرض نمازیں وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی وہ اہتمام کرتی ہے، فرض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ
آزو بازو کے لوگوں کے ساتھ باتوں میں اس میں اس کا سلوک اچھا نہیں. دوسری عورت فرائض کی پابند ہے، صرف فرض نمازیں وغیرہ اس کا کام پڑھ لے، اور دوسرا نوافل وغیرہ کا وہ اہتمام نہیں کرتی. مگر یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ عورت دوسروں کے ساتھ لوگوں سے ملتی ہے، اچھے طریقے سے ملتی ہے، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتی ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ سلوک کرتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس عورت کی تعریف کیا. ذرا غور کرو، یہ ایک عورت پابند ہے، فرض بھی پڑھ رہی ہے، نوافل بھی پڑھ رہی ہے، لیکن بات چیت کا سلیقہ اس کا اچھا نہیں ہے. یہ ایک عورت ایسی ہے صرف فرائض کی پابندی کر رہی، لیکن لوگوں کے ساتھ دینا لینا، معاملہ، بات چیت، یہ تمام چیزیں اچھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمایا. تو اب یہاں پر اب دیکھیے، آئینہ دیکھتے وقت ہم دعا پڑھتے، آئینہ دیکھتے وقت ہم ایک دعا پڑھتے. کیا دعا پڑھتے بھائی؟ ہے کیا یاد ہے؟ کیا پڑھتے؟ اللہ آئینہ کیسا گورا ہے کہ میرے کو بھی ویسا بنا دے گے. کیا ہے بھائی؟ بولو 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 ذرا. بنا دے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آئینے کی ایک عادت کیا ہے، وہ آپ کی اور میری جو برائی ہے وہ سامنے کر کے بتاتا. کسی کو بولتا نہیں، انہیں کسی کو بتاتا نہیں. انہیں آیا تھا، انہیں کھڑا ٹیڑھا بنگا تھا، ایسی صورت ایسی تھی، انہیں بتاتا، آپ کو بتاتا. تو ایسا ہی مومن کی مثال بھی کیا ہے، یہ کہنے کی طرح اگر ہم کسی کے اندر کوئی برائی اگر دیکھیں تو اصلاح، جیسا آئینہ خاموشی کے ساتھ اصلاح کرتا، اب ہم دوسروں کی اصلاح کریں. اور ہمارے بچے تو ماشاءاللہ ہیرو بولے تو بھی ہیرو بھی شرم آ جاتا. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ، کہاں تو بھی آئینے رہتے، اب وہاں ایک آئینہ ہے، وہاں ایک آئینہ ہے. اب دیکھو کون آیا تو بھی کھڑے کر کیا کرتا، پہلے بتاتا، بالوں کو بناتا، برے حد کرتا. دن میں 100 وقت بھی اگر دیکھیں گے تو آدمی کیا کرتا، اپنے بالوں کو بناتا، پہلے بتاتا، بالوں کو بناتا، برے حد کرتا. دن میں 100 وقت بھی اگر دیکھیں گے تو آدمی کیا کرتا، اپنے بالوں کو بناتا. اور اس کے بعد یہاں پہ اور بھی دیکھیے، کہاں بھی، یہاں بھی نہیں. اگر یہاں پہ گلاس لگا ہے تو جاتے جاتے یوں کر لے کے جاتا ہوں. گلاس کے اندر بھی، بسوں میں بھی جا رہے ہیں. اور آپ کو معلوم گاڑیوں میں ایک نہیں دو رہتے، ذرا کہاں تو بھی برابر نظر نہیں آیا تو دوسرے آئینے میں تم لوگ دیکھ لو. تو یہاں پہ کتنی اچھی دعا سکھائی. دیکھے اللہ جیسے میرے عادات کو اچھے بنایا. ٹھیک ہے آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو ضرور دیکھو، اب ایک دو چار رخت بڑھ کو بھی دیکھ لو. مگر کیا ہے بولے تو آئینہ دیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ دلالو دیکھو میری صورت کیسی، میرے اخلاق کیسے. آج کل بال بناتے دیکھو، ہاں کیا اچھے رہتے معلوم. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ فائدے میں کون ہے بولے تو حجامت ہے، سب سے زیادہ حجام. اب کیا بھی کوئی بھی آدمی رہتا تو حجام کی بولتے تھے لوگ، کیا بولتے ہیں حجام کی بولتے، یہ برائی کی طور پہ اس سے استعمال ہوتی. لیکن آج کل حجامہ دیکھو، ان کے شو رومہ دیکھو. اب ان کا یہ کہ کیا ماشاءاللہ پورے سب سے زیادہ میں مشورہ دیتا ہوں، سب سے اچھا بیپار ہے کہ حجامت شروع کر دو. بہت اچھا ہے، شروع کر لو، بہت اچھا ہے. کیسا کاٹے تو بھی کامیاب، کیا بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا، کیا جی خراب کر ڈالے، صورت سب بگاڑ ڈالے بولتے. اب نہیں، کیسا رہتے بھی ایک اچھا رہتا. اب وہاں پہ بال رکھتے دیکھو، بال رکھنا ہے لیکن بال ویسا رکھنا نہیں ہے. ایسے ہے کہ آ رہا معلوم ہو رہا ہے کہ پورا جھوپڑا منار سامی کا پورا کچرا اوپر آتا، پورا آ رہا ہے سب سلا. کیا صورت بنتی، ذرا آئینے میں دیکھ لو کب تو بھی. اب خوبصورتی اللہ تعالیٰ دیا ہے، کئی کو اپنی خوبصورتی پیسہ دے کے بنا لیتے. اور بعض لوگوں کیا کرتے، وہ حجام یہاں تو آدھا ادھر مونتا ادھر چھوڑ ڈالتا. بعد خود کیا کرتا، بولتا پورا مونتا سر میں جٹو لگا کے چھوڑتا. اب اس سے نوجوان کیا پسند کرتے ماشاءاللہ، اور انہیں بھی کتنا لیتا دیکھو ماشاءاللہ، دیکھنے کی فیس رہتی اس کی. یہ ایک مرتبہ کوئی تو بھی حجامت کرنے گیا بولتے انہیں پوری حجامت ہو جاتی ہے اس کی. تو اب یہاں پر اب دیکھیے، خیر آپ بنا رہے ہیں تو دیکھیے کم از کم جیسے آپ صورت کو اتنا خوبصورت بنانے کی رات دن کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ یہ بھی سوچئے کہ میرا دل بھی صاف ہے کیا، دوسرے کے بارے میں میرے دل میں محبت ہے کیا، میں دوسرے سے پیار کرتا ہوں کیا.
یہ بھی ہم سوچیں اور ہم اپنے کیریکٹر کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالخلق. اے اللہ، میں تجھ سے صحت کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں امانت کا امانت دار مجھے بنا. پھر اس کے بعد حسن الخلق، اللہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا سکھا، والرضا بالقدر، تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلے پر راضی ہونے والا مجھے بنا. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا آپ کی عادتیں کیسی تھیں، اور بیوی سے بڑھ کر ایک شوہر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. اب باہر اگر ایک آدمی ہے، باہر آدمی اچھا ہے، بڑے لوگوں میں رہتا، سب رہتا، اور لوگ بولتے ہیں کیا اچھے ادا ہے دیکھو، کیا اخلاق ہے دیکھو بھی، کیا آدمی ہے دیکھو، مگر گھر میں آیا تو وہ جانور سے بھی بدتر زندگی کرتا. اور یہ سب جاننے والی کون رہتی؟ بیوی رہتی. بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. دیکھیے اب اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیسی تھیں. تو حضرت عائشہ نے کوئی لمبی تقریر نہیں کیا، کہتا ہے کان خلق رسول اللہ القرآن. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کا نمونہ تھا. کیا مطلب؟ قرآن میں جو بتایا گیا اچھی عادتیں، بری عادتیں جو بتائی گئی، قرآن کی تفسیر اگر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھیے آپ کی عادت جو بھی آپ حکم دیتے تھے اس پر کر آپ بتاتے، کام کر کے آپ بتاتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت دیکھیے اب کیسی عادتیں آپ کی تھی. اور یہاں پر یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادتیں قرآن میں بہت جگہ بتایا. عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ عاجزی سے چلتے پھرتے ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے، بیکار اور فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا اور بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی وٹنس، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اللہ کی آیتیں جو پیدا کی گئی ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا اللہ تو یہ چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کرا، ہر چیز میں تیرے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور اپنے بیوی بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بیوی بچوں کو بھی نیک بنا. اور ان کی اور دوسری نیکیاں بھی بتائے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے حق میں دعا لیتے ہیں، اور ماں باپ کے سے دعا لیتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. رشتہ داروں، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، ناپ تول میں کبھی ڈنڈی نہیں مارتے، اور اپنا وقت بیکار چیزوں میں نہیں گزارتے. یہ بات سب سے بڑے پوائنٹ، اپنا وقت بیکار چیزوں میں نہیں گزارتے. اور ایک بات یہ ہے، تکبر، گھمنڈ، اکڑ کے نہیں چلتے. آدمی اکڑ کے اگر چل رہا تو کیا ہوتا ہے، 1 منٹ کے بعد اوندھے گرتا، اپنے دانتوں خود توڑ لیتا. تو اللہ کے بندے عاجزی کے ساتھ چلتے. تو اب یہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی گئی. اللہ ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی وہ چیزیں بنائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب آئیے، اسلامی وہ مذہب ہے جس میں اخلاق کے یہ کہ اچھی چیز کو کرنے اور ابھارا گیا اور ہر بری چیز سے منع کیا گیا. اور مومن کے بارے میں بتایا، لیس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذیء، یعنی مومن تانا دینے والا. ذرا لوگ نیک ہو گئے تو کیا ہوتا ہے بولے تو ایک تو دوسروں سے باتیں، ہم دوسروں سے باتیں ملتے کرتے ہیں تو سمجھ لے سکتے ہیں کہ ہماری عادت کیا ہے. کیا ہوتا؟ لعنت کرنا. بعد آخت آدمی اگر نیک ہے تو کیا کرتا؟ اللہ تیرے کو غارت کرے، اللہ تیرے کو برباد کرے، اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو. پھر اس کے بعد کیا بول رہا؟ الفاحش، بدکار. بات کرا تو معلوم ہوتا پھولوں کے ایسا گالیاں نکلتے رہتے، ایسے سے گالیاں دیتا. کوئی ایک آدمی بتایا گالی دے رہا تو بولا با لطف و با مزہ ہے،
یہ مزیدار گالیاں چن چن کے دیجیے اور 2-4 گالیاں. کیا اچھے اچھے گالیاں ہیں، تمہارے کو تو بہت اچھا ہے، ابھی ذرا 2-4 گالیاں دیے تو اچھا رہے گا. اور ایک بات یہ بتائی گئی، مومن یعنی غلط کام کرنے والا برائیاں اوپن کھل کر نہیں کرتا اور ایک گالی دینے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی لعنت کرنے والا، ملامت کرنے والا، گالیاں دینے والا ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو قیامت میں اگر وہ کسی کی سفارش کرے گا تو اللہ قبول بھی نہیں کرے گا. کتنا بڑا نقصان ہے دیکھیے. اچھا تو اب ذرا آئیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا غور کریں گے. آپ کے بارے میں بتایا کان خلق رسول اللہ القرآن. ابھی میں بتایا اللہ کے رسول کی پوری زندگی، پورے کی پوری عادتیں قرآن کا نمونہ تھا. قرآن میں جیسا کہا گیا، قرآن میں جیسا بتایا گیا، اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے. اچھا اب آئیے اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں. اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں اب سب سے پہلے حضرت ختیجہ، بار بار مثالیں آتی رہی تھی. حضرت ختیجہ، اور حضرت ختیجہ نبوت کے وقت اللہ کے رسول کی جیسی تسلی دیے. کیا بولے آپ؟ یتیموں کا خیال کرتے، بیووں کا خیال کرتے، ضرورت مندوں کا خیال کرتے. مکے میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی میزبانی کرتے، اور اگر کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کرتے. پورے آپ کی عادتوں کے بارے میں بتائے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے آپ کی شادی کے موقع پر حضرت ختیجہ سے شادی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ختیجہ پیغام بھیجی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ختیجہ اتنی بڑی مالدار عورت ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں، کیسے نکاح ہو سکتا؟ بولا کہ آپ پہلے اسے قبول کیجئے، بعد میں وہ سب باتوں کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا. اب اللہ کے رسول کے پاس پیغام آیا. اب پیغام آنے والے کون تھے؟ حضرت ختیجہ کی ایک سہیلی تھی، نفیسہ ان کا نام تھا. وہ پیغام لے کر آئی. یہاں وہ بروکروں کو نہیں پکڑا گیا، وہ فلاں کو نہیں پکڑا گیا، وہ فون آنے کرے گئے. میں سے آج کیا ہوتا، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر پیغام ڈھونڈتے. انٹرنیشنل وہ فونوں میں آتا، اس میں آ رہا، پوری دنیا میں. اور ڈھونڈ کے لوگوں کی ایک عادت ہوتی، کیا ہوتے، ڈھونڈتے رہتے کتنا ہے، کیا دیتے. یہ چھتا اخلاق کیا ہے، عادت کیا ہے، نمازی ہے، وہ سب کوئی بھی دیکھتا بھی نہیں. اور وہ دیکھنا بھی نہیں، سب پرانی چیزیں ہوں گی. اب نئے چیزیں اب تلاش کرتے اب دیکھیے کہاں تو بھی جا کے گرتے، اوندھے منہ گرتے. اور اوندھے منہ گرے تو عزت کا سوال، دانت ٹوٹتے، نہ بول بھی نہیں سکتے. اور ڈھونڈتے اور کیا ہو رہا، تلاش ہو رہی. کیا ہو رہی؟ اب جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ دل میں عشر کا کھا لیتے. بعد میں ہمیں ذرا سوچ کو بولتے. اب اس کے بعد آتے، 1 سے 10 جگہ جاتے رہتے، خالی کھاتے، وہاں جانا کھانا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، یہ کس کا کھا رہے ہیں آپ؟ کیا دل اتنا ہمارا مردہ ہو گیا کیا؟ ہمارے دل میں اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں ہم جا کے کھا رہے ہیں، اسے تکلیف دے رہے ہیں اور کھالے کو بعد میں جواب دے. اب اس کے بعد کیا ہو رہا، اب ایسا ڈھونڈتے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اگر تھوڑی دیر کے لیے جنت کے حوراں بھی اگر بھیج ڈالے تو بولیں گے اس میں ذرا برابر نہیں ہے یہ. یعنی اب ایسی عادت ہو گئی لوگوں کی. اور اس کے بعد کیا دیں گے کیا لیں گے، اتنا ہی وہی چلتا، کیا دیں گے کیا لیں گے. اب یہ چیز، اب دیکھیے، اب آئیے اب شادی کے موقع پر کیا ہو رہا، ذرا غور کر کے دیکھیے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا پیغام بھیج دیے، اللہ کے رسول جواب دے دیے. تو حضرت ختیجہ نے کہا اچھی بات ہے، آپ اپنی بارات کو لے کر آئیے. ماشاءاللہ اللہ کے نبی دولہا بنے، اپنے چچاؤں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. اب یہاں پہ اب دیکھیے، ذرا غور کیجیے گا، شادی کا موقع. اب حضرت ختیجہ کے والد نہیں تھے، چچا تھے. چچا کے پاس گئی، چچا بڑے تھے. بولے کہ اے چچا، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہ رہی ہوں. بولا کہ بیٹی کس سے؟ بولا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں. وہ تھا اس سے شادی،
وہ ابو طالب کا بھتیجا، عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا بیٹا، یہ بالکل غریب آدمی کیسے شادی کری؟ اور تو کون ہے؟ تیرا مقام کیا ہے؟ تیرا درجہ کیا ہے؟ اور تو کس سے رشتہ کر رہی ہے؟ ذرا غور کرو میری بہنوں، اس وقت ختیجہ نے کیا کہا، میں کیا کہا ذرا غور کیجئے۔ اچھا چچا، میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا مکے میں اس سے زیادہ شریف آدمی کوئی ہے؟ بولا کہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ سچا کوئی آدمی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اس سے زیادہ امانت دار آدمی کوئی ہے؟ نہیں۔ کیا اس سے زیادہ حیا والا انسان کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ نوجوانوں کی پوری جماعت کے اندر نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ بولا کہ نہیں۔ تو اب دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، جتنی باتیں حضرت ختیجہ پوچھیں تو ان کے چچا نے کہا کہ نہیں بیٹی نہیں ہے۔ اب اس وقت ختیجہ نے کہا اگر اس کو سامنے رکھ کر میں شادی کروں تو کیا غلط ہے؟ یہ ہے انتخاب، یہ انتخاب ہو رہا، میں اگر شادی کروں تو کیا غلط ہے؟ اور شادی میں لڑکی کی رائے لینا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ دونوں کا لو چل رہا ہے، وہ لو کو کنفرم کیسے کرنا چاہیے۔ آج کل ایسا ہی نہ ہوتا، اور نسبت میں کیا کرتے اماں بابا؟ پہلے فون دلا ڈالتے، بیٹی کتنے غلط کام کرنا ہے کر لیں دو، داماد کو بھی دکھا دیتے، اور نسبت کر کے کیا کرتے 2 سال 4 سال 10 سال تک چھوڑ ڈالتے، چرتے رہو، طبیعت جہاں چاہتی چلے جاؤ۔ کیا نسبت ہو گئی نا، نسبت سرٹیفکیٹ ہو گئی آج، اور اب نسبت میں کیا کیا ہوتا، کدھر کدھر ہوتا میں نہیں جاتا ہوں، سو میرے کو ضرورت بھی نہیں وہ سب چیزوں میں، کیا کیا ہوتا۔ آج بے حیائی کی آخری حدیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ بچائے۔ اب اس کے بعد اب شادی ہو گئی، پسند آ گیا، فوری جھٹ منگنی پٹ بھی آ، اب اسے 1 سال 2 سال 3 سال تک، اب پہلے تو کیا بھی معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ پورا دن میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے سے زیادہ بھی رہا تو ہمارے پورے دن کہاں گزرتے، ہماری بیٹیوں کا دن کہاں گزرتا، ہماری بہنوں کے دن کیسے گزرتے۔ کیا شرم نہیں آتی؟ کیا اللہ نہیں پوچھیں گا؟ کیا اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ ماں باپ بچوں کو چھوڑ ڈالتے، بس چھوڑ ڈالے، جاؤ رہے چڑھ کو کھاؤ رہے ہو، اماں چھوڑ ڈالتی بیٹیوں کو، جاؤ چڑھ کے جاؤ۔ اب یہاں ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اب یہاں پہ شادی کی بات ہو رہی، شادی کی بات اپنے چچا کو جا کر وہ سمجھائیں۔ اچھا چلیے آئیے، نکاح کی مجلس ہے، ماشاءاللہ کیا پیاری مجلس ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ اب مجلس میں اب نکاح میں اب دیکھیے گا، حضرت ابو طالب نکاح پڑھے، خطبہ نکاح ہوا، آپ نے حضرت ختیجہ سے سوال کرتے ہوئے کہا ختیجہ دنیا کا سب سے زیادہ پیارا، دنیا کا سب سے زیادہ سچا، دنیا کا سب سے زیادہ امانت دار، دنیا کا سب سے زیادہ با حیا، دنیا کا سب سے زیادہ نیک انسان میرا بیٹا یعنی میرا بھتیجا محمد کا نکاح میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ قبول کریں۔ حضرت ختیجہ نے جواب دیا میں نے اس نکاح کو قبول کیا، میں نے اس نکاح کو قبول کیا، اور مہر ابھی مقرر ہو، اور حضرت ابو طالب نے بتایا یہ مہر، اپنی طرف سے حضرت ابو طالب نے مہر بھی ادا کر دیا۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے، اب شادی کے بعد ماشاءاللہ شادی کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، ہمارے پاس شادی سے پہلے کتنے کی ملاقاتیں ہوتے رہتے، اور آج کل ایسا بھی چل رہا ہنی مون بھی منایا جاتا شادی سے پہلے، خالی نکاح میں قاضی صاحب کو الو بناتے، قاضی صاحب کو مولوی صاحب کو الو بناتے۔ اب مولوی صاحب بھی کیا کرتے، سب جانتے رہتے، کیسے کہ جاری نہ بلا جانے دو، جاری نہ بلا جانے دو۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ختیجہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ختیجہ تم بڑی مالدار اور دولت مند عورت، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے، لیکن میرا دل دینے والا، اگر اللہ مجھے کتنا بھی دے دیا تو میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اب اس کے بعد اب حضرت ختیجہ 25 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں، نبی بنتے وقت تقریباً شادی کے بعد سے لے کر 15 سال تک اللہ کے رسول کے پاس، جب نبی بنایا گیا کیا گواہی دیے،
پورے آپ کی عادتوں اور اخلاق کے بارے میں وہاں پہ بتایا. اور حضرت ختیجہ نے جواب دیا آج کے بعد یہ مال میرا نہیں ہے، آپ کا ہے، جہاں چاہے خرچ کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ صرف وہ نہیں تھے، اور اللہ کے رسول رات دن دیتے تھے. اور کل میں بتایا تھا حضرت ختیجہ کا جو مال تھا، یقین جانیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مالدار عورت حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ عنہ. پوری دنیا میں، صرف میں مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا پوری دنیا، اس وقت کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ مال کہاں گیا، کدھر گیا، اور کیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، کیسے وہ سمجھاتی. اچھا تو چلیے ذرا آپ آئیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. چلیے دوسری اور ایک بات دیکھیے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نام تھا زماد اسدی، ایک بہت بڑا جادوگر، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ تشریف لائے. اللہ کے رسول کو تلاش کرتے ہوئے آیا، کہاں ہے، کدھر ہے، دیکھتے. تو لوگ بولے دیکھیے وہاں پہ کعبے کے پاس جو ہیں وہی. گیا، جا کر بتایا اللہ کے رسول سے بات کر رہا. کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہے. مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسمی محمد. کیا پیارا نام، دیکھو جی، اسمی محمد، میرا نام محمد. خود بخود دو ہونٹ محبت میں آ کے مل گئے. پھر یہاں پہ پیارا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، محمد. اچھا اس کے بعد بتایا ابسط یدک یا محمد، اے محمد آپ ذرا مجھے ہاتھ بتائیے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ کی قوم نے مجھے بلایا ہے. مجھے معلوم ہوا کہ آپ ذرا دیوانے پاگل کی طرح ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کا مزاج کچھ خراب ہے. میں علاج کرنے والا ہوں، اور میری خصوصیت ہے خالی میں ہاتھ دیکھ کر میں آپ کی کیفیت بتا سکتا ہوں، میں علاج کر سکتا ہوں. ٹھیک، اچھی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آپ ڈاکٹر ہیں تو مریض کو بھی تو کچھ کہنے کا حق ہے نا، کوئی بات کہنا. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے بیمار بولا تو بعض ڈاکٹر نہ رہتے، بولتے میں ڈاکٹر کی، تو ڈاکٹر کی، مجھے کیا معلوم تمہیں کون ہے کی. اب آیا تو انہیں کہا بھی بول رہا بیچارہ میرے کو سر میں درد ہو رہا، پیٹ میں درد ہو رہا. کیا ڈاکٹر کا کام کیا اسے مطمئن کرنا. اب انہیں کیا بولا، وہ تو دوا دیا، بول تو میں ڈاکٹر کی، تو ڈاکٹر کی. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابسط یدک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہاتھ کو پھیلائیے، میں آپ کا علاج کرنا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں، میری بھی باتیں سن لیں. اللہ کے رسول کوئی بات کی تردید نہیں کرے، دیوانہ، پاگل، مجنون جو بھی کہا جاتا ہے کچھ بھی نہیں بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ نے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. الحمدللہ نحمدہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پر بھروسہ کر. بتا رہے ہیں اسے سمجھ میں نہیں آیا، انہیں پاگل بن گیا ڈاکٹر، پورے ڈگریاں سب ختم ہو گئے اس کے. یہ کیا بھی نہیں عجیب بات بول رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا. اب وہ دو ہاتھ ایسے لگا کر، پیچھے لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. ایک مرتبہ آپ بول رہے ہیں آئی ذکر کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بول رہے ہیں پھر ریپیٹ کیجئے، پھر دوبارہ بولیے. آپ کے اخلاق دیکھیں، آج کے مولویوں کے بھی اخلاق آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک وقت بولے تو پہلے ملتے نہیں مولوی صاحب ہمارے، اگر ملے تو بھی اتنا ان کا ٹمپر رہتا ہے، بولو نہ کو. ایک مرتبہ بولے کیا جی بولا نا، سمجھ میں نہیں آتا کیا، دیوانے کیا تمہیں، پاگل کا. ڈکشنری کی پوری باتیں بیچارے کے سامنے، آپ کیا کرنا اس سے. اب یہ ڈاکٹر کو بھی دیکھیے، انہیں کہہ رہا ہے آئی ذکر کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی بات کو پھر بلائیے، پھر بولیے. ہو گیا. پھر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ آپ پڑھا، پھر بولا آئی ذکر کا یا محمد، اے محمد، پھر دوبارہ آپ پڑھیے. 3 مرتبہ ہو گیا. 3 مرتبہ پڑھتے جا رہے ہیں، برابر پڑھتے جا رہے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں بولے، صرف اللہ کی تعریف. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سوچا اللہ کی تعریف کرنے والا انسان ایسا ہے، ایسے الفاظ اللہ کی تعریف میں استعمال کر رہا ہے تو وہ آدمی کیسا ہوگا. تیسری مرتبہ جب آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب اللہ کے رسول پڑھیں تو زمات
ڈاکٹر صاحب بھی بولنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. مطلب یہ کہ یہ آدمی دیوانہ بھی نہیں، پاگل بھی نہیں، کیا بھی نہیں. ذرا دور کر کے دیکھیے گا. اچھا چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. صفا کے پہاڑ پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل ادھر سے آ رہا ہے، ابو جہل آ رہا ہے. یہاں بیٹھ کے کیا جی پروگرام بنا رہے ہیں تمہارے کو، کیا سوچ رہے ہیں تمہیں. اب خود اللہ کے رسول کیا بھی نہیں بولے، کیونکہ جب جاہل آدمی بات کر رہا خاموش ہو جانا. تو شیر میں سوا سے نہیں بولیں گے. اللہ کے رسول خاموش ہو، کچھ بھی نہیں بولے. پھر بولا کیا جی کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے سوچ کے آ کے قوم کو تم لڑاتے کیا، کچھ کرتے کیا. اس کے بعد ابو جہل ایک پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول کو مارا. ذرا غور کرو میرے بھائی، ایک پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول کے سر پہ مارا. آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے. کیا بھی نہیں بولے، کچھ بھی نہیں بولے، کوئی بات آپ نے نہیں کہا. خواہ مار کے آ گیا ہو. ایک بکریاں چرانے والی وہاں پر ایک بکریاں چلا رہی، ایک بکریاں چرانے والی دیکھ رہی ہے پورا منظر. انہیں آیا بات کرا، کچھ بھی آپ کچھ بھی نہیں بولے. وہ فوری طور سے آئی، آ کے اپنی اونی وغیرہ لے کر اللہ کے رسول کی پیشانی کو پہنچی. خون آپ کو بہہ رہا ہے، پون پہنچی. سیدھا حضرت حمزہ کے گھر کو گئی، حضرت کے گھر کو گئی اور کھٹکا مار کے دستک دیتے ہوئے کہا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ حضرت محمد کے چچا حمزہ زندہ ہے یا مر گئے. اس کا جملہ زندہ ہے یا مر گئے. حضرت حمزہ گھر سے آئے. کیا ہوا؟ بولا تم زندہ ہیں، تمہارے کو شرم نہیں آتی. تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے سر پہ مارا، خون بہہ رہا ہے اس کا. یا تو تم اس کا بدلہ لو یا تو تمہیں جینے کا حق نہیں، مر جاؤ. اب یہ بات جب حضرت حمزہ سنے تو رشتہ داری کے جوش میں فوری آئے، فوری بھاگ کر آئے. بولا ابو جہل کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور باتاں کر رہا ہے، میں ایسا کرا، ایسا مارا، یہ کرا، وہ کرا. حضرت حمزہ گئے، تلوار کا مٹ لے کر اس کے سر پہ مارے. اس کا بھی سر پھٹ گیا، اس کا بھی سر پھٹ گیا. حضرت حمزہ ذرا غور کیجئے، ابو جہل کے لوگ بدلہ لینے، حضرت حمزہ پر مارنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، لا چھوڑ، میں جو کرا غلطی کرا، مجھے سزا میرے کو دی برابر. میں اس کے بھتیجے کو مارا، وہ جو کرا صحیح کیا. اب دیکھیں ذرا، اب ذرا سوچنے کی بات. حضرت حمزہ پورے جوش کے ساتھ آئے. اللہ کے رسول صفا کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں. بلا کیا ہے محمد، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں آج تمہارا بدلہ لے لیا، آج تمہارا بدلہ میں لے لیا. ابو جہل کے سر پر مار کر تم ہوتے وہ جگہ یا میں ہوتا تو کیا بولتے تھے؟ ابھی ذرا مارنا تھا نہیں، ابھی ذرا مارنا تھا نہیں. مگر اللہ کے نبی نے کہا سنو ذرا چچا جان، میں یہ سب چھوٹے کاموں سے میں خوش نہیں ہوتا. میں اس وقت، بولا کب خوش ہوتے؟ اتنا بڑا ہے، قوم کے سردار کو میں مار کے آ رہا ہوں. بولا ٹھیک ہے چچا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب کہ آپ مسلمان ہو جائیں، جب کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. سنو دوستو، کوئی معمولی بات نہیں. حضرت حمزہ جوش میں، رشتہ داری کے جوش میں فوری طور سے کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی ذرا اندازہ لگائیے. اور حضرت حمزہ جیسے بعد میں بنے اب آپ سب جانتے ہیں. اچھا چلیے اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذرا غور کیجئے. ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک جنگ سے نماز کا ٹائم ہوا، نماز ہوئی، دو یا تین آدمی نماز نہیں پڑھ سکے. ذرا غور کرنے کی بات، 1400 آدمی تھے، 1400 آدمی میں 2-3 آدمی نماز نہیں پڑھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں بھائی آپ لوگ نماز نہیں پڑھے؟ بولے کہ اللہ کے رسول ہمیں غسل کی ضرورت تھی، پانی نہیں ہے. ابھی تیمم کا مسئلہ نہیں معلوم تھا لوگوں کو. اب ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی بڑے آدمی ہیں، بڑا آدمی بن گیا تو چھوٹوں کی بھی فکر رکھنا. ہر ایک کو بھی بڑے بن گئے بول کے بولے تو نہیں ہو رہا. میرے لوگ کیسے ہیں، میرے ماتحت کیسے ہیں، میرے گھر والے کیسے ہیں، میرے بچے کیسے ہیں. یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ذرا غور کیجئے. بولے اتنے آدمی ہو گئے، 3 آدمی، اچھا چلو بعد میں دیکھیں گے. نہیں، آپ نے 3 آدمی کو بلایا، حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر، 3 آدمی کو بلائے. التمسوا ماء، جاؤ جا کے پانی کہاں ہے یہ ایرے میں ذرا تلاش کرو. گئے، جا کر دیکھے کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا. یہ ایک عورت اونٹ پر آ رہی ہے اور دونوں اونٹ کے دونوں طرف چمڑے کے 2 تھیلے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہے.
لوگوں نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں سے لائے؟ وہ عورت بولی آج سے 24 گھنٹے کا راستہ، 24 گھنٹے کا راستہ، میں کل یہ وقت یہ پانی لے کے نکلی، اب پہنچی ہوں، اگر تم لوگ گئے تو 24 گھنٹے کے بعد تمہارے کو پانی ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بھائی ہمارے کو ذرا پانی کی ضرورت ہے، دیتے کیا ہو؟ تم لوگ کون ہیں؟ تو بولے ہم لوگ مسلمان ہیں فلاں۔ اچھا وہ بے دین اب آگے ہے نا، پورے بے دین ہیں، وہ ہے۔ اب تینوں بھی پہلوان، تینوں بھی غصے والے لوگ ہیں، کوئی سا کام کرے تو بھی عقل سے کرنا، یاد رکھو، سوچ سمجھ کو کرنا۔ کوئی سی کیا بول رہے ہیں سوچ کر، ارے میں خیال نہیں کرا بول ڈالا، نہیں۔ تینوں بھی غصے والے، تینوں بھی پہلوان، اللہ کے رسول کے خلاف وہ بول رہی ہے۔ بولا کہ نہیں، معاملہ بگڑ جائے گا، چھوڑ دو، چلو۔ وہ عورت کو سمجھا منا کر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں ہمیں ذرا پانی کی ضرورت ہے، دیتے کیا؟ پانی کی ضرورت ہے، دیتے؟ بولا ہاں لے لو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کیا، ایک پانی کا تھیلا ادھر وہ درخت سے بنا، دوسرا پانی کا تھیلا ادھر بن دیا، بول جا جاؤ کسے ضرورت ہے لے لو۔ 1400 آدمی، اللہ اکبر، نہانے والے نہا لیے، دھونے والے دھو لیے، جمانے والے جما لیے، جانوروں کو پلا لیے، اسٹاک بھی کر لیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولے اللہ کے رسول اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، وہ تھیلے چمڑے کے جو مشک تھیلے، اس کا منہ بند دیے، بولے بند ڈالو، لے آ کے اس کے اونٹ پہ رکھو۔ بتایا اماں ذرا دیکھو تمہارا پانی ہم ذرہ بھی کم نہیں کرے، سبحان اللہ، ذرہ بھی پانی کم نہیں ہوا، تمہارا کیسا تھا پانی ویسا ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنی چادر بچھائے، یہ ہے اصل چیز۔ بولاد غریب ہے، یتیم ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، بیوہ عورت ہے، محنت کر کے زندگی گزاری، چلو لوگ لا کے دیے، ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ گھٹا بن گیا۔ بولے جاؤ یہ پانی لے جاؤ، تمہارے کام میں آ جائے گا، استعمال کر لو، یہ چیزیں تم بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، جب تم کھائیں گے تو ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ذرا غور کرنے یہ ہے اخلاق۔ اچھا تو چلیے ذرا، اب اس کے بعد وہ عورت متاثر، میں اسے گالیاں دے رہی ہوں، برا بول رہی ہوں، اور یہ آدمی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ خیر وہ عورت بعد میں مسلمان ہو گئی، کوئی اس میں وہ بات میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا اب اس کے بعد آئیے ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی عادت تھی جنگ میں جاتے تو سب سے پہلے جاتے، واپس آتے تو سب سے آخر میں آپ آتے، سب دیکھتے ہوئے آتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ حضرت جابر اونٹ پر ہیں اور ایک دم مرتنگی حالت میں چل رہا انہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹے جابر کیا مسئلہ ہے بیٹے تیرا؟ بولے اللہ کے نبی اونٹ میرا تھک گیا ہے، میرے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کہ میں اونٹ کا انتظام کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اچھا، آپ نے فرمایا علی رسلک یا جابر، جابر اچھا جم کے بیٹھ جاؤ، اچھا جم کے بیٹھ جاؤ، تمہارے اونٹ کی ایسی پکڑ لو، بعد اس میں گھوڑے کا بھی ذکر ہے، اصل زیادہ تر اونٹ کے بارے میں پکڑ لو۔ اللہ کے نبی ایسا ہاتھ رکھ کے بولے اللہ جابر کا اونٹ تھک گیا ہے، اللہ اسے طاقت دے۔ نبی کی زبان سے نکلنا تھا، اب وہ بھاگ رہا ہے سب سے آگے۔ اللہ کے نبی گئے، بولے بیٹے جابر کیا ہوا، کیا جانور تمہارا بدل گیا، دوسرا جانور؟ نہیں اللہ کے نبی جانور وہی ہے، آپ کی دعا نے اس کو طاقت دے دی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بیٹے اس کو بیچتے کیا، اسے بیچتے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول بیچتا ہوں۔ خیر بات طے ہو گئی، اصل منگنے کا مقصد کیا ہے ذرا دیکھیے، بات طے ہو گئی۔ بولے اللہ کے نبی میں مدینے تک اس پر بیٹھ کے جاؤں گا، مدینے میں لا کر آپ کو یہ جانور دے دوں گا میں۔ اللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب آئے اللہ کے رسول، جابر غریب آدمی تھے، بڑے خوددار، منگنا یہ لینا نہیں، اللہ کے رسول کیا کرتے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کرتے۔ اچھی بات ہے، مدینہ آنے کے بعد وہ لا کر اللہ کے رسول کے پاس، آپ کے گھر کے پاس رکھ دیے، بولے جانور بیچ دیا ہوں میں، قیمت طے ہو گئی، یہ آپ کی چیز امانت میں لے رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی بلا کر بولے بیٹے جابر ادھر آؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، تمہارے خرچے کے کام آئیں گے، یہ جانور بھی تم اپنے ساتھ رکھو، تمہارے کام یہ جانور آئے گا۔ اچھا اسی طریقے سے ذرا غور کر کے دیکھیے گا، جابر کے والد جب انتقال کر گئے
تو جابر ابن عبداللہ، حضرت عبداللہ جہاد میں چلے گئے، شہید ہو گئے، بہت قرض رکھے تھے بیچارے۔ جابر کتنی کوشش کرتے کہ وہ قرض کو ادا کریں، نہیں تھا۔ اس وقت کھجور بھی نہیں ہے، فصل بھی نہیں ہوئی، یہودیوں کو دینا تھا، تنگ کرتے تو اللہ کے نبی کو بولے، اللہ کے نبی ایسا کھجور بھی نہیں ہوا، یہ لوگ ٹائم بھی نہیں دے رہے ہیں، اور خرچ اچھی بات، جابر جاؤ میں آ رہا ہوں، تمہارے باغ کو آ رہا ہوں، ذرا غور کرو آپ کا مقام کیا، آپ کا مرتبہ کیا، دیکھیے۔ جابر کے باغ کو گئے، اللہ کے رسول ایک جگہ بیٹھ گئے، جاؤ جا کے توڑ کے لاؤ۔ وہ کھجور ادھر سے توڑ کے لائے، سامنے ڈال دیے۔ دیکھا تو اتنے ہیں، حضرت جابر سوچ رہے ہیں کہ کیا میرا قرض ادا ہوتا کیا؟ اللہ کے نبی بلائے، بلاؤ سب کو بلاؤ۔ پہلے بولے ٹائم دو، بولے نہیں دیے، اللہ کے رسول بولے بلاؤ، لے جاؤ سب لے جاؤ۔ الحمدللہ لے آتے اتنا ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرا قرض بھی الحمدللہ ادا ہو گیا، اور مال جیسا تھا ویسا ہی باقی رہا۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ آئے، کتنے دشمن، بڑے دشمن، یعنی دیکھیے ابو سفیان آپ کے پاس، اکریمہ، ابو وحشی، اور یہ سارے کے سارے لوگ دیکھتے جائیے۔ اللہ کے رسول سب کو معاف کر دیے۔ اچھا چلیے، آخری بات میں بتا رہا ہوں، ابھی مثالیں بہت ہیں لیکن طائف کی بات عبرت کے ناک ہے، میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے طائف کی لڑائی میں گئے، جہاں حنین ایک جگہ تھی، وہ جگہ میں لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے بعد اللہ کا فضل ہے، اللہ مسلمانوں کو جتنا مال دیا، تقریباً مسلمانوں کو 30,000 بکریاں ملی، 30,000 بکریاں ان کے دشمنوں کی طرف سے۔ طائف کے لوگ بہت دولت مند لوگ تھے، تقریباً 4 کنٹل چاندی، 400 کلو چاندی ملی، 6,000 آدمی ان کے ارسٹ ہو گئے، سب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، سب دے دیا۔ 6,000 آدمی، 30,000 سے زیادہ بکریاں، 4 کنٹل چاندی، 400 کلو چاندی، یہ سب ملی، سب کو تقسیم کر دیے۔ اب دینے میں 2 باتیں یہاں میں بتا رہا ہوں، 1-2 منٹ دیکھیے، 2 باتیں میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، سب کو دے دیے اللہ کے رسول۔ جو نئے مسلمان تھے ان کو ذرا زیادہ دیے، ان کو ذرا زیادہ دیے۔ پرانے جو لوگ تھے، بعض لوگ بولے کیا بھائی ضرورتوں میں ہم کام آتے، اور آج نئے لوگوں کو ملا۔ اللہ کے رسول بلا کر بولے کہ یہ باتیں بولے ہیں کیا آپ لوگوں؟ بولے کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں نے بولے، بعض نوجوان شارٹ ٹمپر کے، بالکل بعض نوجوان ہیں نا، اس قسم کی باتیں بتائے۔ اللہ کے رسول ایک ڈیرا لگائے، سب کو بلا کے بولے اب لوگوں کو بتائے میں غریب تھا، آپ لوگ مدد کرے، مجھے لوگ دھتکار دیے، تم لوگ میرا ساتھ دیے، یہ سب بول کر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کے دل کو رکھنے کے لیے جو نئے لوگ آئے ان کو زیادہ دیا، میں آپ کو کم دیا نہیں دیا۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ کیا یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریوں کو لے کر جائیں اور تم محمد کو لے کر اپنے گھر کو جاؤ؟ سبحان اللہ، لوگ رونے لگ گئے، بولے اللہ کے رسول ہم نہیں بولے، اللہ کے رسول کوئی بھی بول دیا، بات یہاں تک ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول اپنے واسطے کچھ لیے کیا؟ نہیں لیے۔ اور ایک آئیے گا، جب تقسیم ہو گیا، پورا تقسیم ہو گیا، سارے کا سارا مال ختم ہو گیا، اتنے میں وہ خاندان کے لوگ، حضرت حلیمہ آپ کی دودھ ماں کے خاندان کے لوگ تھے جو گرفتار وغیرہ ہوئے، جہاں پر جنگ ہوئی وہ خاندان کے لوگوں سے ہوئی۔ حضرت حلیمہ کے یعنی رشتہ دار آئے، بولے اللہ کے نبی یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اب ان کا مال آپ تقسیم کر دیے، سب کر دیے۔ وہ آ کے درخواست کرا، اللہ کے رسول بولے میں تو دے دیا ہوں، اچھی بات ہے، نماز کے بعد ذرا تم لوگ کھڑے ہو کر بتاؤ، میں تمہاری چیزیں واپس کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اتنے میں ماشاءاللہ حلیمہ سعدیہ بھی آئی۔ حلیمہ سے پہلے آپ کی بہن شیمہ ان کا نام تھا، وہ بھی آئیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا،
تو لوگ بولے میں تمہارے رسول کی بہن سیما ہوں. تو لوگ بولے ہمارے رسول کو تو کوئی بہن نہیں ہے نا؟ بولا کہ ہاں میں حلیمہ کی بیٹی ہوں. تو اب تصدیق کیا تم صحیح بول رہے کیا بول رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بچپن میں اللہ کے رسول نے مجھے یہاں کترا تھا. بچے لڑ لے تو کترتے، لڑ لیتے، کیا بھی کرتے. یہ نشان اب تک ہے. لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے بعد ملاقات ہوئی تو بیٹھے تو بڑی محبت کی باتیں کی، بتائی دیکھیے آپ نے بچپن میں مجھے یہاں پہ داس سے کترا تھا، آج تک بھی وہ نشان باقی. اللہ کے رسول اپنی چادر نکال کر آدھی چادر بچھا دیے. بڑی محبت کی باتیں ہوئیں. اس کے بعد بولا دیکھو اگر تم میرے پاس رہنا ہے تو رہ جاؤ، اچھا ہے. نہیں اگر تم جانا چاہتی ہیں تو میں تمہیں عزت کے ساتھ بھیجوں گا. ایک بات ہو رہی اتے میں وہ منظر بھی دیکھیے کہ ماں آ رہی ہے، اللہ اکبر. دودھ ماں حضرت حلیمہ تشریف لائیں. اللہ کے نبی ماں کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ماں ہوتی میرے بھائی، باپ ہوتا، اس کا مرتبہ کتنا ہوتا ذرا اندازہ لگائیے. فوری اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، حضرت حلیمہ کو لے کر دوسری چادر بھی بچھا دیے. آپ ان کو چادر پر بٹھائے. بہت دیر تک بات چیت ہوئی. حضرت حلیمہ مسلمان ہو گئی تھی. بعد میں شیمہ اس وقت نہیں ہوئی، بھیج دیے آپ اس کو، بعد میں وہ مسلمان ہوئے. اب یہاں پر ایک جو بات اصل میں بتا رہا ہوں، حضرت حلیمہ نے ایک تو ان کے رشتہ دار آ کر درخواست کریں. حضرت حلیمہ نے کہا یہ پورے جتنے بھی قیدی وغیرہ سب ہیں یہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں. ذرا سوچئے گا، اللہ کے نبی کے اخلاق کا ذرا اندازہ لگا لیجئے. اللہ کے نبی نے حکم دیا 6000 آدمیوں کو واپس کر دیں. تقریباً 30,000 سے زیادہ بکریاں اسے واپس کر دیں. 4 کنٹل چاندی جو تھی واپس کر دیں. ذرا غور کیجیے. بتا دے سب لوگ جو جن کو دے دیا، اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا سب کو. اب بولتے میں دے دیا میرے پاس نہیں ہے، واپس کر دیے. ایک بوڑھی عورت ایک سوئی اس کے پاس تھی. ذرا غور کرو، ایک سوئی تھی جو جنگ میں ملی، وہ اس کے مال میں وہ حصے میں آئی تھی وہ سوئی. بولا کہ نہیں میں نہیں دیتی، میرے کوئی کپڑے وغیرہ سینے کے لیے اس کی ضرورت ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول کی ماں حلیمہ کے خاندان کے لوگ ہیں، پورے لوگ یہ چیزوں کو واپس کر دیے، تو نہیں دیتی، اللہ کے نبی کے خاندان کے. تب یہ دیکھیے وہ سوئی بھی واپس آ گئی. تاریخ کے اندر یہ مثال آپ دیکھ لیجئے گا، ایسی اخلاق کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. پورا سامان دیے، پورے سامان بولے لے جاؤ پورا لے کر چلے جاؤ. کسی چیز کی بھی ایک چیز بھی باقی نہیں رکھی گئی. جب اللہ کے نبی نے ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا جن کو لڑائیوں کے ذریعے، بڑے سے بڑے اس کے ذریعے دل متاثر نہیں کر سکے، صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے خاندان والے متاثر ہوئے. الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے. اور بھی اب آپ دیکھیں گے تو اور بھی مثالیں آپ کی بتانا یہ چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی اخلاق کے بہت بڑے درجے پر تھے. آج ضرورت ہے ہم اپنی زبان سے، عادت سے، اخلاق کے کسی کے دل کو ہم کھینچ سکتے ہیں، کسی کو متاثر کر سکتے ہیں. ہمارے مذہب کی جو خصوصیتیں ہیں آج بھی ہم اچھے انداز سے پیش کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اچھی چیز کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی بری چیزوں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. بہرحال اخلاق اور عادت کے بارے میں بتایا کہ آدمی کسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے، اس کے ذریعے سے آج بھی لوگوں کو ہم اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اچھے عادتوں کو اختیار کرنے، بری عادتوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.